مولانا نے ایک صرفی قاعدے کو بیان کر کے اس سے استنتاج کیا ہے، بڑا صحت مند نتیجہ ہے، یعنی اثر چھوڑنا اور اثر کو قبول کرنا مطاوعت ہے، دینا اور لینا، سکھانا اور سیکھ لینا۔ تو اس میں کمی جب رہتی ہے جب سکھانے والے کی صلاحیت میں کوئی کمی ہو یا سیکھنے والے میں کی صلاحیت میں کوئی کمی ہو۔ جب سکھانے والے میں بھی کوئی کسر نہیں، سیکھنے والے میں بھی کوئی کسر نہیں، تو پھر سیکھی ہوئی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں۔ اس پر چند استحالات ہیں جو اہل علم نے وارد کی ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو علامہ کا جہاں باب تفعیل کے خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ متعدی ہے یا متعدی المتعدی ہے، ٹرانزٹیو ہے یا ڈیٹرانزٹیو ہے، دو مفعول مانگتا ہے، وہاں اس کے اندر تدریج بھی ہے۔ نزلنا علیک الکتاب، اس کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آپ پر کتاب نازل فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب فعال وہاں استعمال ہوا ہے، یعنی بھیا مشت قرآن مجید بھیجا، لیکن سرکار پر جب آئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ وہ فنی علوم ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی فوکس کرے تو معنی کی حقیقت واضح ہوتی جاتی۔ کوئی 2 گھنٹے تو اس میں فون آیا ہوں کہ اساں 4 بجے فون آیا، اور اس بعد کوئی راجہ نہیں دعوت بھی کیا عادت نکلتی ہے۔ ادھر کو بیٹھ جائیں، وہ راستہ۔ السلام علیکم، ادھر ادھر شاور ایش ماشا، ادھر راجو ادھر بالکل بو، یہ راستہ یہ چادر بچھائی نا، آنے جانے کا راستہ ہے، شاباش۔ ہاں، اس پر جو چند استحالات وارد ہوئے ہیں اہل علم نے وہ وارد کیے ہیں، ان پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جس طرح یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں جو حروف معانی کی بحث ہے توضیح تلوی وغیرہ میں اور آگے مسلم ثبوت وغیرہ میں، اس کے اندر یہ بحث ہے کہ ماں کی عمومیت ایسی ہے کہ جس میں ذوی العقول شامل ہے، غیر ذوی العقول شامل ہیں، اور اس میں حیوان شامل ہیں، غیر حیوان شامل ہیں، مومن شامل ہے، کافر شامل ہے، مرد مذکر مؤنث تذکیر تانیث تقلیل کثرت سب اس میں شامل ہے۔ یعنی اس سے زیادہ عمومیت کا کلمہ عربی زبان میں نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ تو جس وقت یہ کہا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، تو وہ سارے علوم کہ جو جانے جا سکتے ہیں وہ نہ جاننے کے زمرے میں آ گئے، تو نہیں جانتا تو سکھا دیے۔ اگر اسی طرح کا سیگا سرکار کے متعلق ملے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اگر اللہ کے غیب سکھانے سے سرکار کو سارے غیب آ گئے تو پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے سرکار کے سکھانے سے پوری امت غیب دان ہو گئی۔ یہ سوال سمجھنا پڑے گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ایسے ہی ہے نا، میں حافظ نہیں ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ میں تم لوگوں میں ایسا رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے۔ یزکیکم ویعلمکم الکتاب، پاک کرنے کا ذکر پہلے کیا، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، پھر کتاب سکھاتا ہے، پھر حکمت سکھاتا ہے، پھر وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو ما علمکم ما لم تکونوا تعلمون میں ہے وہی ما لم تکونوا تعلم میں ہے، وہی ما ادھر ہے۔ جس طرح ادھر باب تفعیل ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، اسی طرح یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ نبی سب کچھ سکھاتا ہے۔ باب تفعیل ہے یہ بھی اور وہ بھی، یہ علمہ ماضی کا سیگا ہے، وہ یعلم مضارع کا سیگا ہے، وہ تمہیں سبھی کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب جو استدلال
آپ لوگوں نے کیا ہے کہ مطابعت ہے، کہ باب تفعیل ہے، اس کی مطابقت کرنا پڑے گی باب تفاعل کو. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض مادوں میں ہے، ہر مادے میں ایسا نہیں ہوتا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک باب میں مطابقت پائی گئی ہے یعنی کسی کے اثر کو قبول کرنا. کسی فعل نے اثر دیا ہے اس نے قبول کر لیا ہے، یہ ہر مادے میں نہیں ہوتا، بعض مادوں میں ہوتا ہے. تو یہاں وہ مطابقت کا قاعدہ بالکل درست ہے. تو اگر اس مطابقت کے قاعدے کے مطابق پروردگار کا سکھانا اور سرکار کا سیکھ لینا، اس سے علم غیب کلی کا ہونا لازم آیا، تو پھر اس کے مقابلے میں جس وقت سرکار نے سکھایا تم سب کو، تو پھر یہ کہنا تو ممکن ہوگا کہ میں ناقص ہوں، لیکن صدیق اکبر کے بارے میں تو ناقص نہیں کہہ سکتے ہو، فاروق اعظم کو تو ناقص نہیں کہہ سکتے ہو، عثمان غنی اور حیدر کرار کو تو ناقص نہیں کہہ سکتے ہو، اشرا مبشرہ کو تو ناقص نہیں کہہ سکتے ہو. پھر اس سے کیا بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کتاب الفتن کے اندر احادیث آتی ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم الرحمٰن ممبر پکڑے ہوئے، سرکار نے ابتدائی آفرین سے لے کر کے تمام کائنات کا سروے کیا، حتی دخل آل الجنت فی الجنہ و آل النار فی النار. سرکار نے سبھی کچھ بیان کر دیا، کچھ جزیات کی شکل میں، کچھ کلیات کی شکل میں. سبھی بیان کرنے کے معنی یہ ہے کلیات کی شکل میں بھی، جیسا کہ جو یہ عمل کرے وہ جنت میں جائے گا، جو یہ عمل کرے وہ دوزخ میں جائے گا، یہ کلیہ بیان کریا. کبھی جزیات کی شکل میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ جزیات کی شکل میں نام لے کے بتا دیا. اور کبھی کلیات کی شکل میں، پر سرکار نے کل علوم غیبیہ سب بیان کر دی. فحفظہ من حفظہ ومن نسیہ فنسیہ، جس نے جتنا یاد کر لیا یاد ہو گیا، جو اس سے رہ گیا تو رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ناقص وہ نہیں تھے، لیکن ظرف کی بات ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں. ان کا ظرف بھر گیا، جو لبریز ہو گیا وہ رہ گیا، لیکن جو تھا سمندر میں پیالہ ڈبو کے نکالے تو پیالے جتنا پانی آتا ہے، گھڑا ڈبو کے نکالے تو گھڑے جتنا پانی آتا ہے، کب ڈبو کے نکالے تو. یہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے الگ الگ اپنے رنگ تھے، وہ ان کے ظرف کا امتیاز تھا ایک دوسرے کے مقابلے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو بھولنے کی یہ ہماری ذمہ داری میں ہے، بھولو گے نہیں. اللہ ماشاء اللہ، مگر جو چاہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تیرا نسیان یہ زوال ہے، ہم کوئی چیز دیں تو اس سے واپس نہیں لیتے، اس لیے کہ کمال تو تیرے لیے ممکن ہے، زوال ممنوع ہے. اس کے ہمارے ناسخ و منسوخ کی بحث میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے ابن رشد نے. کہا کہ یہ جو 7 مقام پر نماز نہیں ہوتی، جس میں بکریوں کا باڑا ہے، اونٹ کا باڑا ہے، نائی کی دکان ہے، تو اسی کے ابن رشد لکھتے ہیں کیا وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سرکار نے فرمایا تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، کیا یہ اس کے اندر یہ منسوخ ہے یہ حصہ کہ یہ ان کے بارے میں وہ حدیث منسوخ ہے کہ ان مقامات پر نماز نہیں ہو سکتی؟ اس جگہ ابن رشد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیاتوں کی پہچان کا یہ معیار ہے. اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں، دیکھیں پہلا قاعدہ اس میں یہی ہے، اگر اس میں فضیلت مصطفیٰ ہے محکم ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ رب کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی. اگر ایک دن فضیلت دیں دوسرے دن واپس لے لیں تو یہ پھر اس وعدے کا خلاف لازم آتا ہے. اس لیے اللہ ماشاءاللہ وہ استثناء تبھی ہے، واقعاتی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ چاہے گا تو واپس لے لے گا، نہیں، تو یہ سکھائیں گے لیکن تو بھولے گا نہیں، لیکن باقی امت کے بھولنے کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے. یہ فرق ہے، اس وجہ سے وہ عالم الغیب کلی ہے اور یہ عالم الغیب کلی ہے. اس پر ایک اور استحالہ میں نے امپاسبلٹی، یعنی بات ایسا نہیں ہو سکتی، یعنی جو تم نے مانا کیے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ رب نے سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب بتاؤ اس کا کیا جواب؟ الانسان، جس وقت کسی کلی کے اول میں الف لام آ جائے بسا اوقات استغراقی ہوتا ہے،
تمام انسانیت کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جو انسانیت نہیں جانتی تھی. تو اس سے لازم آیا جو علامہ کا معلم تو کن تعلم کا جو تم مفہوم بیان کرتے ہو کہ اسے رب نے سکھا دیا اپنے محبوب کو, تو قاعدہ مطابقت کے مطابق اس نے علامہ کیا, انہوں نے تعلمہ کا لیا. وہ معلم ہے, یہ متعلم ہے, نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے. تو جسے رب نے کہا کہ وہ علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سبھی کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو پھر سب انسانوں کا غیب دان ہونا لازم آیا. شکر مہاراج چرکا کیوں چڑھیا. اکثر مانے نے جی جمائی ہونے وہ چرکے اس نے انہیں. سوال تو غالباً سمجھ میں آ گیا آپ کے, مزیدار ہے, دلچسپ ہے. ایک بزرگ کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے کتاب دی, تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں کتاب کسی لا علم آدمی کو نہیں دے رہا ہوں, کسی بڑے پڑھے لکھے آدمی کو دے رہا ہوں. اس میں کچھ ایسی باتیں میں نے تو پڑھی نہیں, کہ دوستوں نے پڑھی. میرے پاس وہ کتاب ہے, لکھا کہ شاہ صاحب کو ہم نے کتاب دی ہے, شاہ صاحب پڑھے لکھے آدمی. تو جب علم کی کوئی باتیں کرنے لگے تو میں نے علم کی فضیلت پر یہی آیت پیش کی, لیکن یہ اس کا محل استشہاد نہیں تھا. علامہ کا معلم تو تعلق یہ محل استشہاد تھا. وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ, کائنات دے کے رحمت العالمین بنا کے, یہ نہیں کہا کان فضل اللہ علیہ عظیمہ, علم دے کے پروردگار نے فرمایا کان فضل اللہ استشہاد سماعت فرمایا. یعنی ساری کائنات دے کے نہیں فرمایا کہ طور پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جب علم دیا تو رب نے کہا وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ. اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کچھ اس میں اپنی حد تک محسوس کی کہ دلیل کا وہ حصہ اس نے استعمال کر لیا جو میری اطلاع میں نہیں تھا. تو انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ علم الانسان ما لم یعلم, تو اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا یہ لو جواب. میں نے کہا یہ قاعدہ کس نے بیان کیا ہے کہ جو الف لام آ جائے کسی اس میں جنس پر تو استغراق مراد ہوتا ہے. اس کے قرائن دلالت کریں گے کہ اسے استغراق مراد ہے یا کسی کی تعریف مراد ہے. یہ الف لام عیدی ہے اور عید خارجی ہے, اس کا ذکر سیاق و سباق میں نہیں ہے. اور کس طرح پتہ چلا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. الخلق میں جو الف لام ہے عیدی وہی الانسان میں ہے. المراد بالانسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلم ما کان و ما یکون, یہ کس نے لکھا ہے؟ معلم التنزیل نے لکھا. اور کس مقام پر لکھا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس جگہ ابن کیسان کی روایت ہے المراد بالانسان وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان. المراد بالبیان ما کان علم ما کان و ما یکون لانه کان یخبر عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین. سوالات بھی سمجھ آ گئے, جواب بھی سمجھ آ گئے. اس انسان سے مراد ہر انسان نہیں, جو انسانیت کی اصل ہے وہ مراد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا, پہلوں کا علم بھی اور پچھلوں کا علم بھی. اس پر میں نے تفسیر کے امام ہے ابن کیسان, ان کی روایت پیش کی ہے. اور معلم التنزیل جو تفسیر بالماسور کی دوسرے درجے کی کتاب ہے, پہلے درجے کے طبری, دوسرے درجے کے معلم التنزیل, اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. البیان کے ماتحت آپ نکال کے دیکھیں یہ بات نہیں لگی. المراد بالانسان وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والمراد بالبیان بیان ما کان و ما یکون لانه کان یخبر عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین. سرکار پہلوں کے سارے علم بھی بیان کیا کرتے تھے, پچھلوں کے بھی اور قیامت کے دن کے بھی. اس سے بیان سے مراد وہ علوم غیبیہ کلی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیے. تو پھر وہ بات ثابت ہوگی وہ علامہ کمال کن تعلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سبھی کچھ سکھا دیا. ایک اور بات اور تو سن دل اسی بھی جلدی فارغ کریں. مولانا سر فارغ کرنے سے پرتی ہی نہیں کی. ایسا گٹھا بدا چاہ مولانا مدینہ علی سرکارانی بارگاہ میدان سرکار نے چنڈا چڑھیا اسی مولا مرتا چاہیا اتنے چل سائیں.
انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. ایک سوال ہے قرآن مجید کے متن کا. لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی مس نہ کرتی. راویوں کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر لو کی ترکیب مثبت ہو تو معنی منفی ہوتے ہیں، اور معنی اس کا لفظوں میں کلام منفی ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں. اس اعتبار سے معنی یہ بنتے ہیں کہ جناب میں نہ غیب جانتا ہوں نہ میرے پاس خیر کسی ہے. تو بھائی سوال سمجھا؟ جواب سنو. یہ جو پیچھے چیپٹر چلا رہا ہے وہ ابن طلیخہ غالباً اس کا نام ہے، جس نے چوری کی تھی. قبیلہ بنی ظفر میں سے تھا. وہ چوری کی تھی اور چوری کر کے نا ذرا بختر چوری کی تھی اور آٹے والی بوری میں ڈال کے نا اپنے گھر لے گیا تھا اور جا کر کسی کے پاس امانت رکھی کہ میری کوئی تلاشی ہو تو پکڑا نہ جاؤں. تو جدھر جدھر بوری گئی نا وہ آٹے کا نشان جس طرح اپنے نشان لگاتے ڈیمارکیشن کے اس طرح نشان لگ گئے. جب بعد میں دریافت ہوا تو پتہ چلا یہ چور ہے. اور اسے جب اس کو ذرا بختر پکڑی گئی تو وہ کہتا مجھے تو اس نے ابن طلیخہ نہیں دی تھی. اس وقت جب اس سے جا کے پوچھا وہ قسم کھا گیا میں نے چوری نہیں کی، یہ غلط کہتا ہے. لیکن بات پکڑی گئی. لیکن اب جو شاتیں ایسی گزر گئی کہ اب اس کا ہاتھ کٹتا ہے. اب وہ سارے مل کے سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ اس کو معاف کر دیں، ہم تازہ تازہ ہی مسلمان ہوئے ہیں، اگر اس قانون کو سختی سے استعمال کیا جائے تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے. اس بحث میں ادھر سرکاری دو عالم السلام کے ساتھ چلتے رہے، ادھر وہ بھاگ کے رہا تو مکہ شریف میں چلا گیا. وہاں بھی جا کے کوئی چوری کی اور جا کر دیوار توڑی. آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا. اسے یہ نہیں پتا تھا مدینے والی سرکار کے ساتھ دھوکہ کرے. نہ ان الذین نہ ان الذین آدھا اندر ہے آدھا باہر، وہی مر گیا تھا. اس سلسلے میں قرآن جی نے کہا لولا فضل اللہ علیہ ورحمۃ الحمد طائفۃ منہم ان یضلوا وما یضلون الا انفسهم. یعنی اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا نا تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا. آپ اللہ کی رحمت اور آپ کا ذات کا فضل نہ ہوتا نا انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو وہ گمراہ کریں، لیکن آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، غلطی پر ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے خراب کریں. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ واو قواعد کے مطابق سے واو حالیہ ہے اور حالیہ ہو کر تعلیلیہ ہے، حال تعلیلیہ ہے. بتایا کیوں نہیں گمراہ کر سکتے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے. نزول کتاب وجہ ہے گمراہ نہ کر سکتے. معاملہ ہے علم کا، معلوم ہے اس کتاب کا کام ہے علوم غیبیہ تمہیں فراہم کرنا. یہ معاملہ ذہن میں آئے گی. وما یضلون الا انفسهم. وہ نہیں گمراہ کرتے آپ کو مگر اپنی جانوں کو. اس کے بعد ہے وانزل اللہ علیک الکتاب. درآں حال کے اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. یعنی گمراہ نہ کر سکنے کی وجہ کیا ہے؟ گمراہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ علم نہ ہو. علم کیسے نہ ہو؟ وجہ بیان کی کہ آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. کتاب و حکمت کا نزول یہ علم کی بہت بڑی ضمانت ہے. تو پھر اس کے بعد